آپ کا یہ معمول تھا کہ سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلی آیت آپ روزانہ پڑھتے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ روزانہ آپ یہ آیت پڑھتے، پھر 70 سے زائد مرتبہ صلی اللہ علیہ کا یا محمد۔ سبحان اللہ کی آواز ہے یار۔ اوے سونیا یہ یا محمد کے سیغے ہم نے نہیں نکالے، یہ یا رسول اللہ کے سیغے 14ویں صدی کی پیداوار نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم، میری کتاب آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، 150 سے زیادہ کتابوں میں میرے پاس جو حوالے اب وہ تقریباً 225 تک پہنچ گئے ہیں۔ نیکسٹ ایڈیشن میں انشاءاللہ وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے۔ یہ 225 کتاب کے اندر موجود ہے نبی کے صحابہ سے لے کے آج تک امت مرحومہ کے اکابر آقا حضور کے غلاموں کا سلفن خلفن یہ طریقہ تھا۔ وہ میرے نبی پہ یا رسول اللہ کے سیغوں کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ میرے آقا کے غلام نے 70 مرتبہ کیا پڑھا؟ صلی اللہ علیہ کا یا محمد۔ یہ ان کا معمول تھا۔ ایک دن سوئے ہوئے، آئے زبان اللہ کی آواز ہے، ایک دن سوئے ہوئے تھے، اچانک قسمت جاگ گئی، میرے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ میرے مدنی کریم کی صورت پاک کے جلوے نصیب ہو گئے۔ میرے آقا حضور نے خواب میں آ کر اپنے غلام پہ کرم فرمایا، فرمایا میرے غلام جس منہ سے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، ذرا اس منہ کو قریب کر تاکہ میں اسے بوسہ دے دوں۔ ایک بار حکم ہوا، غلام کو شرم آئی کہ میں مقدس معطر لبائے معمبر کے سامنے اپنا گنہگار منہ کیسے لے کے جاؤں۔ سرکار نے پھر فرمایا اوے منہ اپنا قریب کر، اوے جن لبوں سے تو درود و سلام مجھ پہ پڑتا ہے میں نے چومنا چاہتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا ہائے میں گنہگار، لیکن ادھر حکم بھی تھا۔ اچانک ڈرتے ڈرتے خواب کے عالم میں اپنا چہرہ آقا کے قریب کیا۔ میرے مدنی کریم نے کرم فرماتے ہوئے اپنے غلام درود و سلام پڑھنے والے غلام کے رخساروں پہ بوسہ دے دیا۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے ذرا بلند آواز سے۔ اللہ اللہ۔ مولوی زکریا صاحب یہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جس وقت یہ بزرگ جاگے، یہ بیدار ہوئے، انہوں نے جب بیدار ہوئے کچھ محسوس کیا، گھر میں رونق رونق ہے۔ بلند آواز سے، گھر میں رونق رونق ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پورا 1 ہفتہ تک جدھر آقا کے لب لگے تھے وہاں سے خوشبو آتی رہی۔ پتا چلا میرا نبی زمانہ بیت گیا، 1400 سال بیت گئے، لیکن آج بھی میرے رسول کا وہ کمال، وہ وصف عالیہ، وہ خوشبوئیں بکھیرنے والی صفت وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کوہ جنت میں ایسی رونق کہاں جیسی رونق۔ مل کے دروازے کوئے جنت میں ایسی رونق کہاں جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے۔
اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو نبی. ذہن حاضر ہے؟ ذہن حاضر ہے؟ میرے سونے آقا خوشبوئیں بکھیرتے رہے یہاں تک کہ میرے نبی کے اس ظاہری زندگی کا آخری دن میرے نبی کی پیاری بیوی ہم مومنوں کی ماں سیدہ حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں آخری دن تھا میں نے اپنا ہاتھ سرکار کے صدر انور پہ رکھا سرکار کے صدر انور پہ آقا حور کے سینے پر میں نے اپنا ہاتھ رکھا جیسے بیماروں کو چیک کیا جاتا ہے. حضرت ام المومنین فرماتی ہیں او لوگو بس میرا ہاتھ نبی کے سینے پہ کیا لگا میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آنے لگ. اب جو اصل روایت کے لفظ ہیں ان کو سنو. سیدہ فرماتی ہیں آکلو واتوضؤ فمر بی جمعن فواللہ آکلو واتوضؤ بی. اوے اللہ کی قسم اب کتنے سال گزر گئے ہیں کتنا زمانہ بیت گیا ہے میں نے وہ جو ہاتھ نبی کے سینے پہ رکھا تھا جس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی کئی سال گزر گئے میں اس سے کھانا بھی کھاتی رہی دھوتی بھی رہی وضو بھی کرتی رہی غسل بھی کرتی رہی لیکن واللہ ما یذهب ریح المسک من یدیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ کی ذات کی قسم ہے وہ جو میرے ہاتھ میں نبی کی جسدیت گھر کی وہ خوشبو جو رچی بسی تھی کئی سال گزر گئے لیکن میرے ہاتھوں سے ابھی تک کستوری کی خوشبو ختم نہیں ہوئی اور گلوں میں بسی ایسی جیسی خوشبو نبی. مولا علی انج نہیں مولا علی تے پھر بھی انج بھی نہیں مولا علی. انج ہوئے او میں یہ گل دسی سی او پاپا انج خفا ہو گیا. او توجہ ہے یہی تو ہمارے دماغوں کا کیڑا ہے کہ شان صدیق اکبر بیان کرو تو فوراً ٹک 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 دل میں آتا ہے یہ کہیں آئے تیرا ایک بول اگر سمجھ آئی جاتے توجہ ہے نا. یہ بغضیو تمہیں صدیق کی تعریف سن کر علی کا نہ کیسے خیال آیا کہ ہم علی کے منکر ہیں اور نام علی زبان پہ لاؤ تو فوراً جناب طبیعت خراب پیچس شروع پتہ نہیں کیا کیا شروع. اور یہ بغض دورہ میان کیوں؟ ہم سنی ہے سنی اور رب کعبہ کی قسم سنی کا کلیجہ صدیق کا نام سن کے بھی خوش ہوتا ہے علی کا نام سن کے بھی خوش ہوتا ہے. سنو وہ پیر نہیں ہے وہ صوفی نہیں ہے کہ جس کے قلب کے اندر میرے مولا علی کا عشق نہ بھانبڑ مچا رہا ہو. میرے سیدی میرے آقائی میرے احمد رضا فاضل بریلوی کی بات سن دلالے سے بولو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں علی کا ذکر نہ کروں تو کس کا کروں.
یار پیار سے یار، پیار سے یار. میں علی کا ذکر کیونکہ میرا علی شہنشاہ ولایت ہے، اس لیے میں نے کہا ہم صدیق کا نام اتڑلے سے لیتے ہیں، لیکن یہ آستانوں کا ایک خاص درس ہے. اور سن ذرا، رولا یہ کہ ہم خوشک صوفی بن جاتے ہیں، خوشک مرید بن جاتے ہیں، خوشک ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم تصوف پڑھتے نہیں ہیں. جب تک پڑھو نہیں تو سمجھا کیا آئے گا. تصوف کے بابوں میں اصل باب یہ ہے، یہ جس مرشد کے پاس آپ آتے ہو اس کی ایک ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی. مرشد کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اپنے مرید کو مولا علی کے قدموں میں پہنچا کے واپس آ جائے. سبحان اللہ کی آواز آئے. اوے پیر کامل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پیر کامل کی ڈیوٹی یہ ہے، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ توڑا کے خیال ہے ڈرامہ ہے. آج تو لوگوں نے اس کو ڈرامہ بنایا ہوا. پھوک مارو بس تو میرا مرید ہو گیا. وہ بندے کے بچوں یہ کوئی ڈرامہ ہے. اور کوئی یہ کہتے ہیں جناب یہ شیعی کو نہیں. آئے ہائے، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشیاء امام علیہ سنت، آپ جہاں پر بیعت کی شرطیں لکھتے ہیں وہاں یہ شرط لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دو کہ جس کا طریقت کا سلسلہ نبی کریم سے جڑا ہوا ہے. اور اگلا جملہ سن جو میں عرض کرنے لگا ہوں، پیر کامل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ کہاں پہنچائے؟ مولا علی کے قدموں میں. تو جس پیر کو علی کا نام سن کے طبیعت خراب ہو وہ قدموں میں کیا پہنچائے گا؟ اس لیے آستانوں کا یہ چیکنگ پوائنٹ اور تھرمامیٹر ہے. آج گولڑا شریف میں جاؤ، وہاں میرے مولا علی کا ذکر تللے سے ہوتا ہے. دنیا کے جس آستانے پہ مرضی جاؤ مولا علی کا ذکر تللے سے ہوتا ہے. اوے ہم یہاں ذکر اس بابا میروی کی سرزمین پر اس لیے کر رہے ہیں، تللے سے علی علی کر رہے ہیں. صاحبزادہ فخر احمد میروی کی موجودگی میں، صاحبزادہ شہزاد احمد میروی کی موجودگی میں اپنے مرشد کامل کے صاحبزادہ گرامی القدر کی موجودگی میں میں کہہ رہا ہوں، ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، علی کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے مسکراتے چہرے تمہیں پیغام دے دیں یہاں پر محب علی ولیوں کے وارث بیٹھے ہیں، خارجی لانتی نہیں بیٹھے ہوئے گا. ایسے تو اللہ سے زور نعرہ حیدری لگاؤ نا، یہ ٹمٹیوں کا نعرہ میں قائل نہیں ہوں. اے سن، ہم ممتاز قادری کی پارٹی کے لوگ ہیں. جی 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 میں آگے. یاد رکھیے یہ میرا طریقہ نہیں ہے محفل میں علی علی کرنا. خواہ مخواہ کسی کی طبیعت خراب خفا نہ ہو کہ یہ علی علی کرتا ہے تو پتہ نہیں کہیں. خدا کی عزت کی قسم، اگر حنیف قریشی گولڑے کے پیر کے گستاخ سے کمپرومائز نہیں کر سکتا، بغداد کے خواجہ مہر حضرت غوث پاک سے کمپرومائز نہیں کر سکتا، تو وہ صدیق اکبر کے گستاخ سے ہاتھ کیسے ملا سکتا ہے؟ یہ کیوں کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہم لعنت بیچتے ہیں جو رسول کے صحابہ کا گستاخ ہے اس پر. تمہیں پتا کیا ہے یار، خدا کی لعنت اس سینے پہ برستی ہے جس سینے میں بغض صحابی ہوتا ہے. خدا کی لعنت برستی ہے اس سینے پر. یار کبھی اتنا تو سوچو، اتنا تو سوچو، آج اگر یہاں پر اعلان ہو جائے کہ پیر پٹھان کا خلیفہ خواجہ احمد میروی اپنے مزار سے نکل کے اسٹیج پہ آ رہا ہے، اے شاکان
بتائیے آپ کی کیا طبیعت ہے مچلی؟ اگر پیر پٹھان کے پیارے چہرے پہ دیکھنے والے کا اتنا تڑپ اور جذبہ ہے ہمارے کلیجے میں، تو یار میں اس صدیق کا نام کیسے نہ لوں جس نے میرے رسول کے بددعا کے مکھڑے پہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ دیکھا ہے۔ کاش کہ یار ہمارا ایمان کسی کو پتہ نہیں کیا ہے یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں رسول کے صحابی کی گرد راہ پہ قربان، میں تو ان بزرگوں کا ماننے والا ہوں کہ جن کے ماننے والوں کو یہ تربیت ہے کہ اگر چھوٹا سا پتھر آیا ہوا ہے کدھر سے آیا۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست اجمیر شریف گئے، واپسی پہ انہوں نے تھوڑے سے وہاں سے پھول اور مکھانے وغیرہ وہ لے کر آئے، تو میں نے گھر والوں کو دیے، جی یہ رکھ لیں تبرک ہے۔ تو بچے ہوتے ہیں، وہ بچے ایک نے نا اس کو نیچے گرایا، اس کو چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا پتا، تو میرے گھر والوں نے اس کو زور سے تھپڑ مارا، یہ نہیں پتا یہ اف اللہ۔ اچھا میرے پاس ایک اور ہمارے فیملی کے کلوز ممبر تھے، انہوں نے کہا یہ کوئی مارنے کی بات ہے؟ مجھے کہا یہ دیکھیں، میں نے کہا جی اگر آج یہ ولی کی ادب نہیں سیکھیں گے تو ان کو نبی کا ادب کیسے آئے گا؟ یاد رکھو، یہ جو فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، فوجیوں کی پہلے دن ان کو بندوق نہیں پکڑائی جاتی، اور کڑے کڑے فوجی بیٹھے ہوئے تھے، آپ چکو ہاتھ ہوتے کرو، ٹیر لگے، اور پہلے دن جا کے ان کو کوئی نہیں ایل ایم جی اور ایس ایم جی پکڑاتا، پہلے دن جا کر ان کو کہتے ہیں ٹینشن، پھر کبھی ان کو ایسے سکھاتے ہیں، کبھی ایسے، کبھی کیا، وہ ان سے پوچھو جڑے ہیں دشمن کے سامنے نہ پیٹی کرنی، وہ کہتے ہیں نا 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 نا، گولی چلانا تو انتہا ہے نا، دشمن سے جنگ کرنا یہ بنیادی تربیت ہے۔ ہم ان کو عام زندگی میں ایسا پریکٹس والا کرتے ہیں، اے دیکھو صبح صبح ان کی سیٹی بجتی ہے، یہ سوئے ہوئے اٹھتے ہیں چھلانگیں لگا کے، اور 2 منٹ لیٹ ہو جائے نا ان کا انسٹرکٹر ڈنڈا لے کے مارتا، اوہ فوجیوں بولو میں غلط آکھے ہوئے نہ، اور تسی بولے ہو نا تو پھر اگلی گل ہے جے، پھر اور کوئی 2-4 تو پوچھیں آنکھو بے شک، ہاں چل فوجی بولے۔ میں نے ایک دن ایک انسٹرکٹر سے پوچھا یار 2 منٹ ہوتے ہیں تم اتنا مارتے ہو، کوئی انسانیت ہے؟ اس نے کہا نا، ہم جنگ کی تیاری کرواتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عام حالات میں اگر اس کی پریکٹس بن جائے گی نا، سیٹی پہ فوراً حاضر ہوگا، تو دشمن نے اگر کبھی اٹیک کیا، ہم ایک سیٹی بجائیں گے یہ بندوق اٹھا کے فوراً حاضر ہو جائے گا۔ تو سن، یہ جو ہم ولیوں کے آستانوں پہ آتے ہیں، یہ میں نے بھی دیکھا، چھوٹا سا وہ بچہ آیا حضرت صاحب کے قریب، آیا آ کے حضرت صاحب کے، یہ منکر کو یہ پھبتی نہیں ہے بات، یہ بچوں کو شرک سکھا رہے ہیں، اور چلے شرک نہیں، ادب، ادب سکھا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آج وہ خواجہ میروی کے آستانے کے ایک صاحبزادے کا ادب کرنا سیکھ لے گا نا، تو وہ نبی کے خانوادے کا کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کسی صحابی کا بے ادب، اور میرا چیلنج ہے اگر دنیا سے بے ادبی مٹانا چاہتے ہو، لوگوں کو صوفیاء کی فکر اور ڈگر پہ ڈال دو، دیکھنا گلی گلی میں عظمت صحابہ کے جھنڈے نہ گڑے تو پھر بات کرنا۔ بات جو میں آگے بڑھا رہا تھا اس طرف آ رہا ہوں، اس کا مطلب علی ہے وے صاحب، میں نے محفل میں کہہ دیا علی کا نام لو، حق تو یہ تھا کہ بندہ دھڑلے سے ہے، کیوں نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ترمذی کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں ما کنا نعرف المنافقین الا ببغض ملیہ، کہ ہماری محفل جمی ہوتی، او سنو کیا
ہماری محفل جمی ہوتی تو پتہ نہیں لگتا کوئی عبداللہ بن ابی کی کمپنی کا بندہ آ کرنا بیٹھ گیا، ہم کیا کریں، منہ پہ تو نہیں لکھا ہوتا تھا ھذا منافق. کہتے ہیں ہم نے ایک طریقہ رکھا ہوا تھا. صحابہ کرام وہ کیا؟ فرماتے ہیں ہم میں سے صحابہ کرام وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں ہماری محفل جمی ہوتی تو ہماری محفل میں کوئی ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوتا، وہ شان علی شروع کر دیتا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من کنت مولا فعلی مولا. سبحان اللہ کی آواز آئے. ہماری محفل جمی ہوتی، وہاں پر کوئی نہ کوئی اٹھ کر شان علی بیان کرتا. فرماتے ہیں ہم سارے محفل پہ نظریں جما لیتے. ادھر صحابہ پھر فرماتے ہیں ما کنا نعرف المنافقین الا ببغض علی. علماء یہاں پر ما کنا نعرف المنافقین الا ببغض علی کا حسر، اس کا لذت وہ سمجھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا منافق پہچاننے کا، منافق پکڑنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. طریقہ یہ تھا منافقوں کے پکڑنے کا، ہم ذکر علی کرتے، چہرے پہ دیکھتے، جس کے چہرے پہ شکنیں پڑتی ہم اس کو پکڑتے پکڑ کے کہتے دفعو منافق ہماری مجلس پاک سے. اور جس کے چہرے پہ خوشی اور رونق آ جاتی ہم سمجھ جاتے یہ نبی والا بھی ہے، یہ علی والا بھی ہے. نعرہ حیدری. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اسٹیج ذرا اپنے امپریشن دے سی تے تا اگلا کام کرسی ہے نا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا. اوے آخر تک علی علی کی آواز ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا. نا ابھی بھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہویا. ادھر 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 آذرا حدیث سن. ایک دن میرے سونے نبی کی بزم سجی ہے، عاشقانے شمع رسالت، چاروں طرف میرے نبی کے پروانے دیوانے و دعا کے مکھڑے کی زیارت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. کون؟ نبی کے غلام، نبی کے دیوانے و دعا کے مکھڑے کی زیارت کر رہے ہیں. مولا علی بار سے آئے. توجہ، سبحان اللہ کی آواز آئے. کون آیا؟ صدیق اکبر میرے نبی کے سجے پاسے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایبٹ آباد میں اس دن، تلا گنگ میں، جیلم میں، اور کل رات کو میں گزشتہ کل کی پچھلی رات یہ جمعرات کی رات کو میں کراچی میں تھا. ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع، ہزاروں کا اجتماع تھا. وہاں بھی میں نے یہ میسج پاس کیا، آج یہاں بھی میسج پاس کرتا ہوں. کچھ عرصے سے اللہ کے فضل سے ہم نے نبی کے صحابہ کے گستاخوں کا تعاقب شروع کیا ہوا ہے. تعاقب میں پہلے بھی تھے لیکن آج کل ذرا تھوڑا. تو مجھے میسج آیا، قریشی صاحب ہم آپ کے جذبوں کو سلام کرتے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ایسا کیجئے کہ ہمارے ساتھ چلیے تاکہ ہم مل کے گستاخان صحابہ کا نعت کا بند کر دیں. میں نے کہا حضور ذرا میرا جملہ بھی سماعت فرمائیے. کہا وہ کیا؟ میں نے کہا میں کسی ایک صحابی کا نوکر نہیں، میں نبی کے ہر صحابی کا نوکر ہوں. میں صرف صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، مولا علی کا، حسنین کریمین کا، عشرہ مبشرہ کا، بدری صحابہ کا نوکر نہیں. نبی کے. میں نے کہا جناب اگر ادنا سے ادنا صحابی کا گستاخ لانتی ہے تو
تو حسین کا قاتل یزید لانتی کیوں نہیں؟ اگر سنیوں کو کہتے ہو کہ سنیوں کے ساتھ مل کے دفاع صحابہ کا فریضہ سر انجام دو تو 2 نمبری چھوڑنی ہوگی، نبی کے ہر صحابی سے پیار کرنا ہوگا۔ ارے اگر عام صحابی جو ایک بار میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرے، اس کے نام اور اس کی عظمت پر میری جان قربان ہو، یہ میری سنیت ہے، یہ میرا عشق ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، تو اس حسین سے میں کتنا پیار کرتا ہوں گا جس حسین کو نبی نے کندھوں پہ بٹھا کے، گود میں بٹھا کے پالا۔ اس لیے ہم صحابہ کے نوکر بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ اب توڑلے سے کہو سبحان اللہ۔ ہم صدیقی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ وہ 2 نمبر حسینی ہے جو صدیقی نہ ہو، اور وہ 2 نمبر صدیقی ہے جو حیدری اور حسینی نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ توڑلے سے آواز ہے سبحان اللہ۔ تو حضرات، آستانوں سے ادب کا سبق ملتا ہے۔ عقیدے کی بات یہاں آج کے آستانے کے اس اجتماع سے آپ کو یہ ملی کہ نبی کی ہر نسبت کا ادب کریں، نبی کی ہر نسبت کا پیار کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا مولا علی جناب صدیق میرے نبی کے سچے پاسے بیٹھے ہوئے، دائیں طرف بیٹھے ہوئے، اتنے میں صدیق اکبر اٹھ گئے۔ کیا ہوا جی؟ صدیق اکبر اٹھے اور مولا علی کو مولا علی کو اپنی جگہ پہ سرکار کی خدمت میں بٹھا دیا۔ آئے ہائے، میرے نبی کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ میرے آقا نے فرمایا سونے صدیق، اور یہ عزت والے ہی عزت والوں کی قدر پہچانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے نبی نے پورے عقیدے کو اس 2 جملوں میں بیان کر دیا ہے۔ اور گل سنو، گل سنو، اور چنگر تے چوڑے انہوں نے کی پتا کہ سرکار دے صحابیاں دی شان کے وے۔ اے میری گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سرکار نے فرمایا صدیق سونیا، عزت والے ہی قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کو جانتے ہیں۔ صدیق اکبر نے قیامت تک آنے والے صدیقیوں کو پیغام دے دیا، 1 نمبر صدیقی وہ ہے جس کے دل میں مولا علی کا پیار ہو۔ تو پھر مل کے آواز آنی چاہیے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ اور یہ پیر صاحب تشریف لائیں، صاحبزادہ فیصل صاحب، عموماً نبی کی نعت کے صدقے ہمارا ان کا آپس میں اکثر ہوتا ہے۔ میری ایک عادت ہے، میں پنجتنی ہوں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہے ہیں کیونکہ یہی نعرہ صدیق اکبر نے لگایا۔ کاش کہ کوئی ہمارے سے آ کے بیٹھ کے پوچھے تو صحیح ہوئے، ہم اس کو سمجھائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو میں جس محفل میں یہ ہوتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں ذرا مولا حسین کا ذکر پڑھے نا جی۔ چشتی جنو ہوئے تے اس کی زبان تے حسین تے علی دا ذکر نہ ہوئے۔ بات سمجھ آئی؟ اے کسی دی طبیعت تے خراب نہیں ہوئی؟ ہاں بسم اللہ، تے جستی ہوئے میں تے شکر کرا علی دے نام تے طبیعت خراب ہوئے تے نام ہی پتہ لگے نا۔ تو مل کے ذرا واضح اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا، ایک کیف ایک سنو رسا رہتا ہے رات دل جب سے بسم اللہ میرے دل ذرا ٹھنڈا کر دو، میں بڑا دل کر رہے ہیں آج بابا میروی کو کچھ لے کے جاؤں یار۔ اور پیار سے آواز آیا اہل وفا کے دل کا
اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا اے دعا کرو یار، دعا کرو اللہ تعالیٰ کرے قیامت، اور قیامت والے دن آپ کو میں یہ بھی سمجھا دوں گا. آ گیا مولا علی کا ذکر، سن میں مولا علی کی پارٹی کا بندہ ہوں. شرمائے کیوں یار؟ لوگ برود والی پارٹی کہتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم کیوں؟ اچھا میری آخری یہ بات سن لو مولا علی کے ذکر کی، اور میں آخری روایت سنا کے اختتام کرتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، امام حسن پاک فرماتے ہیں، اسواق المورقہ میں موجود ہے، کون؟ لا یبغضنا ولا یحسدنا الا وزیدن الحوض باسیات النار. قیامت کی پیاس، قیامت کی ہولناکی، سارے پیاسے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ صرف ایک مشرب، صرف ایک سبیل جس کا نام کوثر ہے. تمام پیاسے سنی سب، سارے پیاسے دوڑ کے جائیں گے، پتہ لگے گا محمد و آل محمد کا لنگر بٹ رہا ہے. میں نے یہ لفظ اس لیے بولا ہے کہ نبی کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ برتن بھر بھر کے دوں گا، علی لے لے کے پلائے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ کریم. اچھا وہ لے لے کے پلائیں گے. امام حسن پاک فرماتے ہیں سارے دوڑیں گے، سارے. اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا حوض کوثر کا جام کسی منکر کے لیے نہیں ہے، صرف علی کے محب کے لیے ہے. امام حسن پاک آپ فرماتے ہیں وَزُيِّدَنِ الْحَوْضِ بِسِيَاطِ النَّارِ. فرشتے آ کے لگائیں گے کوڑے، اے پولیس والے بھانساں والے ڈنڈے نہیں، آگ کے کوڑے، لاٹھی چارج. توجہ رکھنا، لاٹھی چارج آ کر لگائیں گے، کہیں گے وہ کدھر آئے ہو؟ پیاس لگی ہے. وہ فرمائیں گے اے پتہ نہیں ہے یہ حوض کوثر آج صرف محمد عربی کی آل کے محبوں کے لیے ہے. وہ سرکار وہ کیسے؟ وہ امام حسین والا جو آپ پڑھتے ہیں، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. پڑھو پڑھو پڑھو. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. ایسے نہیں، جس کو حسین سے محبت ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا، چاہے سٹیج پہ ہے چاہے نیچے ہے. وقت قبولیت کا ہے، کیا پتا کسی کی جھولی کو بھر دیا جائے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد. ابھی قریشی صاحب بھی چپ رہیں گے، میں بھی چپ رہوں گا. پتہ چلے گا آپ کی محبت کا. کون گج کے بولے گا حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین. یزید اپنی زندگی نو شرمناک کہہ گیا. حق ہے، آپ نے کہنا ہے حق ہے. کیا کہنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کہنا ہے؟ حق. یزید اپنی زندگی نو شرمناک کہہ گیا. یزید اپنی زندگی نو شرمناک کہہ گیا. حسین نال
لڑکے موت آپ اپنی مر گیا حسین نال لڑکے موت آپ اپنی مر گیا یزید قلبی مرداسی اب کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے جس کو مولا حسین سے محبت ہے گج کے بولے گا حق کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے گا حضور کی میلاد کے جھنڈے بنا کر بولے گا یزید قلبی مرداسی 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 اجوی مرد آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں زبان عشق میں اسے زبان عشق میں اسے جو حسینی ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زبان عشق میں اسے زبان عشق میں اسے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد گرامی المرتبت حاضرین و سامعین مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ کا جسد اطہر میں وصال کے بعد غسل کے لیے میرے سامنے رکھا گیا آپ نے غسل دیا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جس میں رسول سے ایسی خوشبو نکلی کہ پورے گھر میں خوشبو اور امام زرقانی فرماتے ہیں ایک روایت ہے اتنی خوشبو اس وقت نکلی کہ مدینے کے ہر گھر سے خوشبو آنے لگ گئی میرا رسول خوشبو والا میرا رسول ذرا پیار سے میرا رسول اے آستانہ عالیہ میرا شریف کے اس عظیم القدر آستانے پر حاضری دینے والے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں عقیدے کا ہمارا سبق پورا ہوا حسن عقیدت حسن عقیدت اچھا عقیدہ یہ بنیادی شرط ہے لیکن عقیدے کے بعد عمل کی بھی کوئی حیثیت ہے خدا کی عزت کی قسم جتنا ستھرا عقیدہ رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کسی کے پاس اتنا سونا عقیدہ نہیں لیکن ہمارے لوگ کچھ امید میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے اعمال کے معاملات میں کمی اور کوتاہی آتی ہے نبی سے پیار ہے پیر صاحب یہاں کسی مرید سے آپ کچھ حکم ارشاد فرمائیں حضرت آپ کسی ایک کو کھڑا کر دیں یا بٹھا دیں حکم دے دیں کسی ایک کو بسم اللہ بس پیر صاحب نے صرف ایک دفعہ اشارہ کیا 3 مرید کھڑے ہو گئے اگر پیر صاحب کہیں کھڑا ہو یہ پھر بیٹھے کھڑا ہو پھر تو بتائیے پیر صاحب کے دل پہ کیا گزرے گی تو بتائیے اگر ان پیر صاحب کی بات کوئی نہ مانے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے تو جو موسیٰ کے پیر کی بات نہ مانے ایمان سے بتائیے کہ اس کی پھر کیا حالت اور حیثیت ہوگی اس لیے میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں ستھرا عقیدہ ہے آپ کا ستھرا سلام ہو آپ کے عقیدے کو ہم نبی سے پیار کرتے ہیں آئے پر میرے نبی نے ایک ڈیمانڈ کی ہے ڈیمانڈ کیا مولانا صاحب اب تھوڑا سا اس طرف ہو کر بیٹھ جائیں گے بسم اللہ میں آپ پہ مہربانی میں آپ کو کچھ تنگ نہیں کر رہا تھا صرف میں ڈیمانڈ کی ہے میں نے ادھر ہو جائیں انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ مہمان آیا پیر صاحب کا
اس نے فوراً، ورنہ پتہ نہیں کتنی بڑی شان کی مالک یہ بزرگ بیٹھے. یہاں میں اگر کسی بزرگ سے گزارش کر دوں آپ ادھر ہو جائیں گے، یقیناً ادھر ادھر ہو جائیں گے، صرف قدر کرتے ہوئے کہ بابا یہ ہمارا مہمان آیا ہے. اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں میری آنکھیں ٹھنڈی کرو. سبحان اللہ کی آواز آئے. میری آنکھیں، یا نبی اللہ کس کے ساتھ؟ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز پڑھو تم آنکھیں میری ٹھنڈی ہو جائیں گی. کیا فائدہ اس پیری مریدی کا کہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے نبیوں کے پیر کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر سکے. اور اگلی بات یاد رکھو، شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے. شریعت کا حکم، اور بولو، ایک آدمی رمضان کے روزے والے دن 3 بجے بیٹھ کے ٹھنڈا پانی شربت بنا کے غٹا غٹ پی رہا ہو، آپ اس کو کیا کریں گے؟ گریبان پکڑیں گے. وہ کیا کر رہے؟ وہ آگے سے کہے اے تجھ کو نہیں پتا، یہ ہماری روح پی رہی ہے، ہمارا جسم عالم بالا میں روزے میں ہے. تو سوچا 2 کو سونا اور مارنے، اس لیے کہ آپ نے کہنے بندے دے پترا ایک جبے میں رکھ عالم بالا تے عالم آلہ. حکم شریعت کا ظاہر پہ لگتا ہے. اس لیے حضرت مجدد پاک نے مکتوبات میں فرمایا تصوف کا بنیادی نقطہ یہ ہے تم اپنا ظاہر رسول کی شریعت کے مطابق کر دو، یہ نسبتیں تمہارے باطن کو چمکا کے محمد عربی کے باطن کا رنگ عطا کر دیں گی. اس لیے میں جس دن اپنے مرشد کامل کے ہاتھ پہ بیعت ہوا، سلسلے نقش بندیہ میں حضور قبلہ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب، تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا توبہ کروائی، اس کے بعد سبق دیا. سلسلہ قادریہ میں حضور قبلہ سیدی قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب کے ہاتھ پر طالب ہوا غوث الثقلین کی نسبت کے لیے، تو آپ نے پہلا سبق جو دیا فرمایا بیٹا نماز نہیں چھوڑنی، رزق حلال کھانا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے. تو پیر کامل کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ مرید کے ظاہر اور باطن پہ نظر رکھے. آستانے سے پیار کرنے والے کون کون ہو؟ دل سے آج اس خواجہ میروی کی اس بستی میں آج سارے لوگوں نے تہیہ کرنا ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. سارے بولو انشاءاللہ، پھر بولو انشاءاللہ. نماز کے بعد دوسرا عام ترین فرض ہے ماں باپ کی خدمت. اللہ تعالیٰ نمازوں کا بھوکا نہیں ہے. اچھا فرمایا والد کو خوش کرو کیونکہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں بھی عزت والی اور باپ بھی عزت. یاد رکھیے یہ جو آج کل ہو رہا ہے جناب، بوڑھے بوڑھے باپ ہوتے ہیں اور جوان پتر کو ابا تو کو نہیں پتا، تجھے نہیں پتا، تو داں نہیں پتا باپ، ایسے کرتے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے. جس محفل میں ہمارے والد گرامی بیٹھے ہوتے تھے ہمیں جناب ننگے سر نہیں جاتے تھے ہم لوگ. اگر جس محفل میں بزرگ بیٹھے ہیں ہم لوگ کنی کترا کے نکل جاتے، ابا جی بیٹھے نہیں. اور آج حالت یہ اس تباہی ستیہ ناش کر دی میڈیا نے، اس بے حیائی نے، کہ جناب ابا تے پتر دو سگریٹ اکٹھے بہ کے پیندے ہوندے نے. اے جیاں ابیاں دی بھی ستیہ ناش. میں آج آپ کو ایک آخری نقطہ سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں. یہ بتائیے چھوٹے چھوٹے بچے کس کس کے ہیں؟ مہینہ 6 مہینے ساروں کے ہیں نا. ادھر چھوٹا سا بچہ جب رونے لگے نا، آپ کبھی کبھی گھر میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو بچوں کو سکھاتے ہیں نا پتر کے اللہ کیا چیک کرنا جا کے. پتر آگے سے اللہ نہیں کہتا، پتر کہتے اما. آپ کیا کہتے ہو؟ بول اللہ.
بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا. ہم کہتے ہیں اس کے منہ پہ جالا نہیں جاری ہے نا. امام غزالی فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے. اصل میں جب تم بچے کو اللہ سکھاتے ہو، بچہ اللہ خود اس بچے کی زبان پہ تمہارا نام جاری کرتا ہے. وہ کہتے ہیں تو اسے میرا رستہ بتاتا ہے، میں اسے تیری محبت سکھاتا ہوں. اس لیے اگر اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی اولاد کی نیک تربیت کرو، انہیں بزرگوں کے ساتھ وابستہ رکھو، ان کے عقیدوں کی اصلاح کرو، اور سب سے بڑی بات یہ انہیں دین کی تعلیم سکھاؤ. مجھے یہاں پتا چل رہا تھا، ہائے ہائے میں دیکھ کے حضرت، میں یہاں یہ دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ یہ اتنا سونا منظر اس مسجد کا اور اتنا اچھا سیٹ اپ. تو میں ایک چھوٹا سا دعویٰ رکھتا ہوں آپ کے ساتھ تعلق پیار کا. میں گزارش کروں گا جناب صاحبزادہ شہزاد احمد صاحب سے، آپ تمام حضرات سے، کیا ہی مزہ ہے کہ یہاں ایک عالی شان دارالعلوم ہو، جہاں ہر مرید پہ آپ پابندی لگائیں کہ اوئے اگر 5 پتر نہیں تے ایک جیڑا چنگا ستھرا تے لائق پتر ہے وہ خدا دے دین واسطے وقف کر دیں. پیر صاحب ہم لوگوں کی منتیں ترلے کرتے رہتے ہیں، وہ بچے نہیں بھیجتے ہیں. تہاڈا ہے کارڈر ہو جائے بادشاہ مدرسے دے مدرسے بھرے ہون. اور اس وقت اگر آپ کا عقیدہ اور مسلک اور شریعت بچ سکتی ہے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ مدارس کا قیام ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا ہر گھر میں بندہ تہیہ کرو کہ ضرور ایک بندہ عالم دین اور حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. او بندہ انشاءاللہ او علی انشاءاللہ نہ کرے بھائی 3 دن کی نیت کر لو پر جانا نہیں. یہ 3 دن کی نیت کر لو جانا نہیں والی بات نہیں ہے. مہربانی کر کے نیت کریں، پختہ نیت کریں، اللہ توفیق بھی عطا فرما دے گا انشاءاللہ. اور آخری میری ایک دعوت ہے، میرے رسول کو اپنی جو سرکار کی سنت ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ بڑا سونا تھا. اس چہرے کے حسن کا عالم یہ تھا کہ سرکار کے چہرے پہ ذرہ برابر چھائی نہیں تھی، ذرہ برابر چھائی نہیں تھی، جلدی سے ذرہ برابر چھائی نہیں تھی. لیکن اللہ کے نبی کے چہرے پہ میرے رب نے بال اگائے ہوئے تھے، داڑھی کے بال. یار آج خواجہ میروی کے اس ڈیرے پہ آ کے میں دیکھنا چاہتا ہوں یار، اے ہن دیکھو 17 سالیاں عمراں بڑے اللہ دے بندے ہوئیاں نے، صبح صبح اٹھ کے داڑیاں منڈوا کے نبی کی سنت کا رگڑا نکال کے اللہ کے نبی کو آپ دکھیا کرتے ہو. حضور کا دل کتنا خفا ہوتا ہوگا آپ پہ کہ یہ میری سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں، یہ داڑھی کے پاک بال گندی نالیوں میں پھینک رہے ہیں. تو آج یار مجھے ایک جذبہ چاہیے اور جوانوں میں جذبہ چاہیے. کون کون ایسے نبی کے محبت والے ہیں جو کہتے ہیں یار حسن رسول کا صدقہ آج انشاءاللہ تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے چہرے پہ داڑھی سے جائیں گے، حضور کے صدقے داڑھی سے جائیں گے. صحیح ایویں نہیں، ہاتھ اٹھاؤ ذرا پتہ چلے یا پتہ چلے. آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتیاں اور عظمتیں عطا فرمائے. مجھے یہاں پتہ چلا کہ خواجہ میروی کا صدقہ اس پورے گاؤں میں ایک بھی منکر اولیاء نہیں ہے. اور یاد رکھیے اگر صرف نظروں والا کام ہوتا نا، امام حسین کو کیا لگی تھی کربلا میں جانے کی، میرے نبی کو کیا لگی تھی بدر میں جانے کی. یاد رکھیے یہ بہت بڑی کرامت ہے میرے خواجہ میروی کی، لیکن اس میں کچھ آپ کو بھی کرنے ہیں. اولاد پہ نظر رکھنی ہے. آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا پتر ووٹ کہیں اور دے سکتا ہے؟ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا پتر بیاہ کہیں اور کر سکتا ہے؟ اگر وہ شادی بیاہ نہیں کر سکتا تو آپ کی مرضی کے بغیر عقیدہ کیسے بدل سکتا ہے؟ سختی کرو، بچے کا شعور سامنے آئے، اسے بتاؤ کہ ہم اولیاء سے پیار کرنے والے، نبی سے پیار کرنے والے ہیں، اور ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس مسلک میں ممتاز قادری جیسے عاشق رسول پیدا ہوتے گئے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا
شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا 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 مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن